اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی مسیح موعود یا اس زمانے کے جو مہدی ہیں ان کا تعلق آخری زمانہ سے مختص کر دیا گیا ہے۔ اس کا کیا قطعی ثبوت ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے، یا اس زمانے میں جب بانی سلسلہ احمدیہ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہ آخری زمانہ ہے؟ آخری زمانہ تو ایک اصطلاح ہے مذہبی، جسے دراصل لیٹر ڈیز انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور کسی نے بھی اس کی پیشگوئیاں کی ہیں، اور اکثر مذاہب میں یہ محاورہ ملتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی حضرت کرشن کی پیشگوئی ہے کل یگ میں، جبکہ زمانہ آخر پہ جب زمانہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت بدھ نے بھی پیشگوئی کی ہے اپنے دوبارہ آنے کی۔ تو آخری زمانہ تو مراد یہ ہے لیٹر ڈیز، یعنی آخر بعد میں کسی وقت، اور قرآن کریم نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانویہ ان آخرین میں ہوگی جن کا صحابہ سے زمانے میں الحاق نہیں ہے، وہ الگ زمانے کے لوگ ہیں، الگ زمانے۔ تو آخری کا لفظ ایک بعد کے زمانے کے متعلق آتا ہے جو مبہم سا ایک تصور ہے۔ اس زمانے کو پہچاننا ہو تو اس زمانے کی علامتیں پہچاننی چاہیے۔ اگر وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو زمانہ پہچانا جانا چاہیے۔ اس لیے اگلا سوال ضروری ہے اس کے بعد کہ اس زمانے کی علامتیں کیا ظاہر کی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے کھول کر بیان فرمایا کہ جب بھی مسیح نے یا مہدی نے آنا ہے، اس سے پہلے امت محمدیہ پر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ ایک وہ جو حدیث میں نے پڑھ کے سنائی، آپ نے پوچھا تھا جس کا میری سوال خوکر صاحب نے، وہ بھی ایک نشانی ہے کہ امت فرقہ فرقہ بٹ چکی ہوگی، اور بہت سی تفصیل سے علامتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، جن میں مثال کے طور پر دجال کا ظہور، دجال کی علامتیں، اس کی پہچاننے کا طریقہ، اس کی سواری کی نشانیاں، اس زمانے میں کیا کیا ایجادات ہو رہی ہوں گی، انسان کتنے ترقی کر چکا ہوگا، اس کے تمدنی حالات کیا ہوں گے، عورتیں کیا کر رہی ہوں گی، مردوں سے برابری کی کوشش ہو رہی ہوگی، ان کے فیشن کیا ہوں گے، اور معاشی اور تمدنی حالات کیا ہو چکے ہوں گے۔ نہایت تفصیل سے زمانے کے ہر پہلو کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھینچا ہوا ہے، اور جہاں تک امت محمدیہ کی دینی حالت کا تعلق ہے وہ نقشہ بھی کھینچا ہوا ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر سچی جستجو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ تصویریں جو کھینچی ہوئی تھیں وہ پوری آ گئی ہیں۔ مثلا یہ جو امت محمدیہ کے اندر اختلافات اور لوگوں کا حال کیا ہوگا، علماء کیسے ہوں گے، اس کے متعلق ایک حدیث ہے جسے جو موجودہ علماء ہیں وہ اگرچہ ان کے خلاف ہی ہے لیکن ماننا پڑتا ہے ان کو کہ ہاں یہ حدیث موجود ہے اور سچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عدل السماء، کہ ایک ایسا بدقسمت زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، اور قرآن کریم صرف لکھنے کے لیے ہوگا، مسجدیں بظاہر آباد بھی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور علماء اس وقت کے علماء شرهم من تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، سب سے زیادہ شریر مخلوق ہیں،
یہ ایک پیشگوئی ہے. اور اسی طرح 72 فرقوں میں بٹنا اور دینی حالت خراب ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں آخر پر آ کر مسلمان جو ہیں آخری دور میں وہ اس طرح یہود کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہو جائے. اور جوتی انگریزی بوٹ مراد نہیں بلکہ دیسی جوتی، اس میں دائیں بائیں پاؤں کا فرق نہیں ہوتا. آپ جس پاؤں میں ڈال دیں وہ وہی پاؤں بن جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے نالین. تو فرمایا یہاں تک کہ اگر موسوی امت میں کسی نے اس ایسی بے حیائی کی کہ اپنی ماں سے بھی بے حیائی کی تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ بے حیائی کریں گے. اور اس بات کو دیکھنے کے لیے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ آیا یہ علامتیں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں. مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی اس کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں پڑھی جائیں گی وہ تو پڑھی جا رہی ہیں. ہدایت سے خالی ہوں گی کا مطلب ہے کہ ایک فساد کا ذریعہ بنے گی، ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہوں گے، قتل کے، غارت کے، سیاست کے اکھاڑا بن جائیں گی، نفسانی خواہشات کو آگے کرنے کے لیے ذریعہ بن جائیں گی. وہاں لڑائیاں ہوں گی، پولیس بوٹ لے کے اندر داخل ہوگی، مار کٹائی کرے گی. ہدایت سے خالی ہونے کا بھی یہی مطلب ہے. وہ سارا نقشہ ابھی پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر کوئی دیانتداری سے آخری زمانے کو پہچاننا چاہے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. یہ تو جس طرح نقوش دیوار پر لکھے جائیں اس طرح وہ لکھے ہوئے نقوش ہیں ہمارے سامنے، اور زمانے کا چہرہ دیکھ کر آپ ان نقوش سے ملا کے دیکھ لیں. پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کا نقشہ کھینچا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آخری زمانہ آیا کہ نہیں. دجال کے متعلق جس کا مسیح سے پہلے آنا ضروری ہے اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بہت ہی دراز قد انسان ہے. اتنا اونچا قد ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور ایک آنکھ سے کانا ہے، یعنی دائیں آنکھ اس کی اندھی ہے، اس میں کوئی نور نہیں. بائیں آنکھ بہت بڑی اور روشن ہے، اور اتنی روشن ہے، اتنی اس کے اندر بصیرت ہے کہ وہ پاتال کی خبریں لاتی ہے. زمین کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی نظر، اس پر بھی نظر ہے اسے. اور وہ ایسا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری قوموں کو فتح کر لے گا اور کسی کی مجال نہیں ہوگی اس کا مقابلہ کر سکے. اور بڑے حیرت انگیز آپریشنز بھی کرے گا، قوموں کو پھاڑے گا اور پھر اکٹھا کرے گا، کبھی مارے گا کبھی زندہ کرے گا. وہ خوراک لے کر ساتھ پھرے گا اور جہاز خوراک کے لدے ہوئے اس کے ہوں گے اس کے ساتھ. جو قومیں اس کی بات مانیں گی، اس کی غلامی قبول کریں گی، ان کو معاشی لحاظ سے بڑی مدد دے گا. وہاں حیرت انگیز ترقیاں ہوں گی اور آسمان ان کے لیے پانی برسائے گا اور فاقوں سے نجات پائیں گے. اور جو قومیں اس کا انکار کریں گے ان کو بھوکے مارے گا، اور وہاں ڈراؤٹس پیدا ہو جائیں گے اور بڑی بڑی سختیاں بڑے پیدا ہوں گی، قحط پیدا ہوں گے. یہ ساری علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کے متعلق بیان فرمائی. مسلمان علماء اکثر جو ہم جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ چونکہ ظاہری طور پر اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں، وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے آخری زمانہ آیا ہی نہیں. اس لیے جو سوال کرنے والا ہے اس کو پہلے دکھانا پڑے گا کہ ہم کس طرح ان پیشگوئیوں کے معنی لیتے ہیں، پھر اس کی عقل، اس کی فراست خود فیصلہ کرے گی کہ جماعت احمدیہ جو تعبیر کر رہی ہے وہ سچی ہے یا غلط ہے. علماء کی تعبیر کو اگر یہ سچا مانے کہ سچ مچ کا ایک کانا دیو پیدا ہو، تو جب تک وہ دیو نہ پیدا ہو ان کا نہ آخری زمانہ آنا ہے، نہ ان کا مسیح آنا ہے، نہ مہدی آنا ہے. اور دن بدن حالت بد سے بدتر ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب امت محمدیہ کے دن خراب ہوں گے تو پھر مسیح اور مہدی کے آئے بغیر پلٹیں گے نہیں، پھر ان میں انقلاب نہیں آئے گا. دوبارہ زندگی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ آسمان سے خدا مسیح بھیجے. جب یہ شرط ہو گئی
تو مسیح سے پہلے آنے والا ہی نہیں آیا تو آخری زمانہ کہاں سے ظاہر ہو جائے گا؟ اور جب تک وہ کانا پیدا نہ ہو اس وقت تک امت محمدیہ کے دن پھر ہی نہیں سکتے. پھر یہ کوششیں بھی چھوڑ دیں، یہ جو ختم نبوت کی کانفرنسیں ہیں اور یہ مختلف جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ یہ جماعتیں پیدا ہوں گی تو امت کو بچا لیں گے؟ مسیح کے آئے بغیر بچنا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ساری کوششیں بیکار جائیں گی. مشکل یہی ہے کہ آخری زمانے کی علامتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرما دی تھیں، وہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں رہیں. صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پہچانتے نہیں ہیں. جماعت احمدیہ کے نزدیک آخری زمانہ آ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ پیشگوئی پوری ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے بلند قامت شخص سے مراد قوم ہے، نہ کہ ایک شخص واحد. اور جو اس کی نقشے کھینچے ہوئے وہ پورے ہو چکے ہیں. مغربی قومیں، عیسائی قومیں مراد، ان کی ایڈز چل بھی رہی ہیں دنیا میں. گندم کے پہاڑ لگا دیتے ہیں وہ جن ملکوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں. جہاز بھر بھر کے پاکستان میں بھی PL480 کے تابع جاتے رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں مختلف ممالک میں. اور جن کو یہ دبانا چاہتے ہیں ان سے ایڈ کھینچ لیتے ہیں. وہاں فاقے پڑتے ہیں، برے حال ہوتے ہیں، قوموں کی قومیں موت کے کنارے تک پہنچ جاتی ہیں. افریقہ میں اب کیا ہوا ہے؟ وہاں ان کو پتہ تھا کہ 4-5 سال بعد بڑا سخت قحط آنے والا ہے. خود ان کے اداروں نے پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں. یونائٹڈ نیشنز نے تفصیل سے لکھا ہوا تھا ان کے ماہروں نے کہ فلاں وقت یہ تک یہ شروع ہوگا، قحط اس طرح پھیلے گا، کن کن ممالک کو اپنی زد میں لے گا، کیا اس کے نقصانات ہوں گے. چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جب تک یہ ہمارے نظام کو قبول نہ کریں. افریقہ میں اس طرف لیفٹ کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا تھا اور ایتھوپیا میں خاص طور پر لیفٹسٹ حکومت تھی، رشین حکومت کے تابع. ان کو یہ سبق دینا چاہتے تھے اور در حقیقت تو خدا مجبور کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کرانے کے لیے. تقدیر تھی لکھی ہوئی کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے وہ بہرحال پوری ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ان کو انہوں نے بھوکا مارنا ہے. وہاں کہتے ہو جو ان سے تعاون کرتے ہیں ان کو یہ روٹی پہنچاتے ہیں، گندم دیتے ہیں، مکھن دیتے ہیں، جو بھی چاہیں دیں. یہ تو سارے حالات تفصیل سے پورا ہو چکے ہیں. اگر قوم مانے لیے جائیں دجال سے تو اس قوم کا غلبہ ساری دنیا پہ ہو بھی چکا اور بڑی دیر سے ہوا. اب تو غلبے ہٹنے کے دن بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ دوسرے علماء انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں علامتیں دکھاؤ آخری زمانے میں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دجال کی پہچان کے لیے کچھ اور علامتیں ایسی واضح فرما دی کہ جس کے بعد کسی سمجھدار کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. فرمایا وہ صلیب کا گویا پجاری ہوگا، کیونکہ جس مسیح نے دجال کو قتل کرنے آنا ہے اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ صلیب کو توڑے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سور کو مارے گا. اب یہ 3 بنیادی علامتیں ایک جگہ اکٹھی فرما دی. سور، صلیب اور دجال، ان سے مقابلہ کرنا ہے مسیح. اب آپ بتائیے کہ سور اور صلیب اکٹھا جب نام لیا جائے تو کون سی قوم ابھرتی ہے؟ سور کھانے والے تو اور بھی ہیں لیکن صلیب کے پجاری سور کھانے والے سوائے عیسائیوں کے اور کوئی. اس لیے مراد یہ تھا کہ عیسائی قوم سے ٹکر لے گا، دجال کو مارے گا. بتا دیا کہ یہ دجال یہی لوگ ہیں جن کی یہ نشانیاں 2 ظاہری بتا دی ہیں. کسی کے ذہن میں جو شک رہ سکتا تھا اسے اور بھی کھول دیا گیا. اتنا واضح کر دیا کہ اس کے بعد کوئی آنکھیں بند کرے زبردستی تو نہیں دیکھے گا ورنہ اس کو نظر آ جانا چاہیے. فرمایا دجال کا گدھا بھی خدا نے مجھے دکھایا ہے اور اس گدھے کی علامتیں تفصیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیشگوئیوں میں بیان فرمائی، کثرت کے حدیثوں میں ملتی. مسلمان علماء کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک گدھے کا ذکر آئندہ پیشگوئیوں میں آخر کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی نبی نے گدھے کی باتیں اس طرح تفصیل سے نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے بڑے نبی ہیں، سب انبیاء سے افضل ہیں، ایک گدھے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اس بات کو نہیں سمجھے۔ گدھا صرف علامت تھا ایک سواری کی، اور یہ ظاہر یہ بات دکھانے کے لیے گدھے کو اوپر زور دیا گیا تھا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جس قوم کی یہ سواری ہوگی، جس قوم نے ایسی سواریاں ایجاد کی ہوں گی، وہی دجال ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ کھا کے چلے گا۔ اب آگ کھا کے چلنے والا گدھا تو آج تک پیدا نہیں نہ ہوا کوئی، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ آگ کسی سواری کی فائر پاور بن سکتی ہے، یعنی فائر پاور کے ذریعے بھی کوئی سواری چل سکتی ہے۔ حیرت انگیز پیشگوئی ہے، لیکن ابھی یہ صرف آغاز ہے اس کا۔ پھر فرمایا کہ وہ جو گدھا دجال کا ہے، اس کے پیٹ کے اندر لوگ سوار ہوا کریں گے۔ اب پیٹ میں کہاں سے داخل ہوں گے؟ فرمایا اس کی سائڈ پہ سوراخ ہوں گے داخلے کے لیے، اور یس یو آلریڈی گاٹ اٹ، ناٹ اونلی ایروپلین، سم ادرز ایز ویل۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر روشنیاں ہوں گی، یعنی پیٹ میں جاتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اندھیرا ہوگا گدھے کے پیٹ میں۔ فرمایا نہیں، اس گدھے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جو خدا نے ہمیں دکھایا ہے، اس کے اندر روشنیاں چل رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ابھی کئی عقل کے اندھوں کو نہیں پتہ لگتا، اس بچے نے تو فوراً کہہ دیا جہاز، لیکن جنہوں نے آنکھیں بند کی ان کو نہیں سمجھ آتی۔ فرمایا کہ وہ اتنا تیز چلے گا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرے گا۔ زمین پر چلنے کا یہ نقشہ کھینچا، اور پھر سمندر میں چلنے کا بھی اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں گھٹنوں تک ڈوبے گا، زیادہ نہیں ڈوبے گا۔ صاف پتہ چلا کہ وہ تیر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑے گا اور بادلوں سے اوپر، کلاؤڈ لائن سے اوپر نکل جائے گا، اور اتنا تیز رفتار ہوگا اور اتنا لمبا اڑے گا کہ آپ نے فرمایا مثال کے طور پر کہ اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں ہوگا، یعنی اس کی فلائٹ کراچی سے ہوتی ہے تو نیو یارک جا کے اترتی ہے، یا لندن جا کے اترتی ہے، کسی اور جگہ۔ یہ گدھے کی نشانیاں بتا دی۔ اب آپ بتائیں کہ سوائے گدھے کے ہر ایک کو سمجھ آ جانی چاہیے کیونکہ وہ شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ اب یہ گل ہی ہے بیچارہ جو اس کو نہیں پتا کیا حال ہے، ورنہ سارے باغ کو پتہ لگ گیا۔ یہ نشانیاں پھر یہاں تک تفصیل بیان فرمائی کہ اس کے ماتھے پر چاند ہوگا۔ اب جو علماء ظاہری لفظ پر اٹکے بیٹھے ہیں کہ جب تک ظاہر کا معنی نہ ہو ہم سمجھیں گے نشانی پوری نہیں ہوئی، ان کو اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ چاند کا حجم کتنا ہے اور گدھے کا کتنا ہے۔ گدھے کا جو حجم بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا اس کے دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کان کی مثال اگر آپ سمندری جہاز سے لیں تو اس کا پیٹ کم و بیش اتنا ہوتا ہے، اوسطاً بیان کیا جاتا ہے۔ گاڑی کے اگلے ڈبے میں بھی ایک کان لٹکا ہوتا ہے جھنڈی کا، اور ایک پچھلے ڈبے میں بھی کان لٹکا ہوتا ہے۔ عجیب ہے خدا کی شان کہ جھنڈی ان کو کان کی شکل کی ملی۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی فرمانی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی کم و بیش یہی فاصلہ ہے۔ ہوائی جہاز کے دو کان میں اس کے دو پار جو ہیں ان کے اندر یہ کم و بیش یہی فاصلے، یعنی 70 ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ گن کے فٹوں میں یا انچوں میں یہ فاصلے، مراد ہے کہ بہت بڑا کشادہ ہوگا۔ اس تفصیل سے پوری ہوئی۔ اب اس کے اوپر ماتھے پہ چاند کہاں سے آ سکتا ہے؟ چاند تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہ ایسے جیسے گدھے کا نقشہ کھینچا ہے، ایسے لاکھ گدھے بھی ہوں تب بھی ان سے حجم میں بڑا ہے، کروڑ گدھوں سے بھی زیادہ، ارب گدھوں سے بھی زیادہ، اتنا بڑا ہے چاند اس سائز کے گدھے کے مقابلے پر، اس کے ماتھے پہ چاند آ ہی نہیں سکتا۔ مراد یہ تھی کہ گول روشنی ہوگی چاند کی طرح،
दूर से देखोगे तो बाद में धोखा लगेगा कि चांद निकला है। और अमरे वाकया ये है, सिंध में एक दफा मेरे साथ भी ये वाकया गुजरा। एक दफा गाड़ी आ रही थी दूर से और चांद निकलने का भी कमोबेश वही वक्त था। बिल्कुल ये लग रहा था कि चांद निकला है। दूर से कुछ धुंध, कुछ उसका उफक के करीब से नजर आना, और हम यही समझते रहे कि चांद निकला है। फिर वो जब चांद करीब आना शुरू हुआ, फिर समझ आई कि नहीं, ये गाड़ी की रोशनी थी। और चांद की शक्ल गोल होती है, और चांद की शक्ल की ही सारी सवारियां, रोशनियां इन्होंने ईजाद की। इतनी तफसील से हदीस पूरी हुई है कि आदमी की अकल दंग रह जाती है, और किसी दहरिया के लिए, किसी दूसरे मजहब के लिए गुंजाइश नहीं है कि इस हदीस के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर सके। और अब देख लें, चांद, हवाई जहाज के ऊपर भी गोल शक्ल का चांद बनाया हुआ उन्होंने, मोटरों के ऊपर भी चांद बनाया हुआ, मोटरसाइकिलों पे भी चांद बनाया हुआ। जो सवारी बनाते हैं उसकी गोल चांद जैसी शक्ल बनाते हैं। ये तकदीर इलाही काम ले रही है सारा, ताकि लोगों को ये खुल जाए क्या नक्शा है। इतना बयान फरमाने के बाद फिर मजीद ये बताया कि वो गधा चलने से पहले ऐलान किया करेगा कि ये सवारी अब चलने वाली है, जिसने आना आके बैठ गया, और उसके बाद फिर वो रवाना हुआ करेगा मंजिल ब मंजिल। अब आप ये देख लें कि जितनी भी सवारियां अंग्रेजों या ईसाइयों ने ईजाद की हैं, उनके ऊपर ये सारी तफसील लफ्ज़न लफ्ज़न साबित है। चलने से पहले गाड़ी भी ऐलान करती है, विसल बजाती है, ऐलान होता है। हवाई जहाज ऐलान होता है, ये जहाज न्यूयॉर्क के लिए तैयार है, ये फ्रैंकफर्ट के लिए तैयार है, ये फलाने जगह के लिए तैयार है। और बसें रह गई, वहाँ भी वो बजाते हैं उनके कंडक्टर, और कुछ नहीं तो थप थप भी कर देते हैं इस बाड़ी पर कि आ जाओ बैठो, जिसने चलना है चल, हम चलेंगे। आम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अगर देखना हो तो इन मानों में नजर आता है, ना कि ज़ाहिरी लफ्ज़ों में। और ये कहते हैं निशानी कोई नहीं पूरी, तो कैसे कोई दिखाए। एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में एक स्कूल में मेरा लेक्चर था, वो ईसाई लड़के मुख्तलिफ क्लासों के 2 हिस्सों में बैठ गए थे, उन्होंने बारी बारी सवाल करने थे। मुख्तलिफ इस्लाम पे सवाल हुए, तो उनका जो एक ईसाई पादरी जो इलाके का, उसको भी बुलाया हुआ था। उस पर उन्होंने, पादरी ने देखा कि ये तो इस्लाम से बहुत मुतासर हो रहे हैं, और बड़े खुल के इजहार कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा है, सही जवाब मिला, हमें तसल्ली होगी। उसने शरारत से एक बच्चे को ये सिखाया, इससे पूछो एंटी क्राइस्ट क्या है। उसका मतलब था कि ये तुम एंटी क्राइस्ट लोग हो, दज्जाल हो, एंटी क्राइस्ट दज्जाल को कहते हैं, और हजरत ईसा के मुकाबले के लिए आए थे, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, ये मुराद थी उसकी। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा सवाल कर दिए, तो मैं तुम्हें निशानियां मैं बता देता हूँ, पहचान तुम लो। और मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये नक्शा शुरू किया कि एंटी क्राइस्ट जो है उसका ये नक्शा है। थोड़ी देर अभी गुजरी थी तो उन्होंने कह दिया हम पहचान गए, हम पहचान गए। हर एक को पता लग जाता है, आंखें बंद करें तो नहीं पता लगेगा। इसलिए समझाना चाहिए दोस्तों को कि क्यों नहीं समझते। आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए ये दलील है पेशगोई, और पूरी हो चुकी है, और पूरे हुए 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। ये जो मूवमेंट चली है गाड़ियों वगैरह की इजाज़त की और इनका आगे बढ़ना, 100 साल से ऊपर हो चुका है, और अभी तक इनको नहीं समझ आई। ये फार की जो सवारियाँ हैं, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने से कुछ अर्सा पहले बननी शुरू हुई है। ये भी अजीब शान है, और जैसा कि था ना कि पहले ईजाद हो चुकी होगी, ईजाद होगी, और फिर गलबा इनका दज्जाल के गधे से, दज्जाल का गलबा बांधा हुआ है खुदा ताला ने। और आप ये देख लें कि सारी दुनिया पे इस कौमों का गलबा इन सवारियों के जरिए हुआ है। आज भी जो कौमें ज़्यादा तेज़ रफ्तार सवारियाँ बनाएंगी वही गालिब आएंगी। जब ये जो स्काई वॉर्स जो हैं इनसे ख़तरा पैदा हो गया, वो ऊपर से उनको रेजिस्टेंस नहीं होती, इसलिए इंतहाई तेज़ रफ्तार वो हमले कर सकते हैं वहाँ से, आसमान से। और यही सवारियाँ ईंधन से चलने वाली, जिनके ज़रिए दुनिया में ताकत का फैसला होना।
اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ